السلام علیکم دوستو، اس بوڑھے آدمی نے قرآن مجید کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ آپ کسی ہندو یا کسی غیر مسلم کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کس طرح کا جواب دیا ہے۔ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ہاں دوستو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ غیر مسلمانوں کے متر تو بناؤ لابھ کے لیے، مطلب پورا متر بھی نہیں بنا سکتے، اور یہ بھگوان ثابت کرو تو پرسد کھاؤں گے، کیا ہے یہ متر بنانا؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منه تقات ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ ایک جگہ نہیں کئی جگہ بتایا ہے۔ یہ آیات میں نے آپ لوگوں کو سنایا، سورہ ال عمران آیت 28 کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، دل سے اور زبان سے۔ اگر تم دوستی رکھتے ان کافروں سے تو میں اللہ تم سے دوستی نہیں رکھتا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ کی دوستی کی 6551 کی نمبر اس میں ہے، اس میں لکھا ہے کہ اے مسلمانوں، تم عیسائیوں یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اگر جو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا۔ یہ بات انسانیت کے خلاف میں محسوس کرتا ہوں۔ بھائی صاحب نے سوال یہ آیت سیمت ہے یا اسیمت ہے؟ کیا عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ کون سی آیت 6551؟ لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 میں 2 جگہ لکھا ہے کہ یہ جو ترجمہ کر رہے کہ یہود اور عیسائی کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ ہے کہ ڈو ناٹ میک کرسچنز اینڈ جوز یور پروٹیکٹرز ان پریفرنس ٹو بلیور۔ اگر آپ کے پاس چوائس ہے ایمان والوں کے ساتھ اور کرسچن اور یہود کے ساتھ فار پروٹیکشن کے لیے، جو لفظ ترجمہ ہے دوست، فرینڈ از ناٹ اے کریکٹ ٹرانسلیشن، اٹ شوڈ بی ڈو ناٹ اپروچ دیم فار پروٹیکشن، مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنسبت مومن مسلمان کے بدلے یہود اور کرسچن کی طرف مت جاؤ، یہ لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے دوستی مت رکھو، کیونکہ کئی جگہ قرآن میں اور آیتیں آتے، مثال کے طور پہ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں لکھا ہے کہ اللہ forbids you not from being just towards those kafir, those non-Muslims who do not fight your faith nor drive you out of your home۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جسٹ رہنے سے منع نہیں کرتا ان غیر مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے مذہب کے خلاف لڑتے نہیں اور آپ کو اپنے گھر کے باہر نکالتے نہیں۔ اور اس کے آگے لکھا ہے لیکن جو غیر مسلم، جو کافر آپ کو آپ کے مذہب کے لیے لڑتے ہیں، آپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں، تو ان کے پاس مت جاؤ پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے۔ تو اللہ کی کئی آیتیں ہیں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے، لیکن پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے اگر آپ کے پاس چوائس ہے، پوری آیت ہے کہ پریفریبل، بہتر ہے کہ آپ مسلمان اور مومن کے پاس جائیے بنسبت عیسائی اور یہود کے پاس۔ میں نے کئی بار قرآن پڑھی ہے، تو اس میں جس آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں آپ نے آدھی آیت ذکر کیا ہے، التوبہ کی 5ویں آیت، جس میں لکھا ہے کہ جو غیر مسلمان کو مارو، ساتھ میں گھات لگا مارو، اور جب تک وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تب ان کو چھوڑ دو، ارتھات مسلمان بن جائیں تب چھوڑ دو۔ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ میں نے جو آیت کوٹ کی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کی، وہ آدھی آیت کوٹ کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں جب چھوڑ دو جب وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ یہ بھی جو بھائی صاحب کہہ رہے، پوری آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں۔ اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو صحیح پس منظر ملے گا۔ جیسے میں نے کہا تھا میری تقریر میں، حوالہ تو دیا، آیت نمبر 5 میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کو 4 مہینے کا وقت دیتے سدھرنے کا، ورنہ اعلان جنگ۔ اور جنگ کے میدان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پائیں گے ان کا قتل کرو، ویٹ فار دیم ان ایوری اسٹریٹجم آف وار، ان کا انتظار کرو اور میدان جنگ میں ان کا قتل کرو۔ لیکن اگر وہ ریپینٹ کرے، مطلب معافی مانگے، کئی وجہ ہے، اگر وہ معافی مانگے، نماز پڑھے،
اور زکات دے تو چھوڑ سکتے ہیں. مطلب وہ اسلام کو قبول کرے یا وہ صرف امن چاہتے ہیں. تو کئی آپشنز دیے گئے ہیں. ایک آپشن ہے کہ اگر وہ ریپینٹ کرے, معافی مانگے, اسلام کو قبول کرے تو بھی چھوڑ دیجئے, یا وہ امن چاہتے ہیں اور اسلام قبول نہیں بھی کرے تو بھی چھوڑ دو. آگے آیت میں لکھا, آیت نمبر 6 میں, آیت نمبر 6 بھی اس کے ساتھ ہے نا, کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت سے ایسی جگہ پر لے جاؤ جا کے وہ محفوظ ہے. تو بہت سے آپشنز دیے گئے ہیں. لیکن اگر وہ آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے میدان جنگ میں تو ان کا قتل کرو. اگر جھگڑا کرنا چاہتے تو قتل کرو. اگر جھگڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں, بولتے امن چاہتے تو چھوڑ دو. اگر وہ معافی مانگتے, اسلام قبول کرتے پھر بھی چھوڑ دو. تو کئی آپشن دیے گئے ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو ہی چھوڑو. کئی آیتیں آپ کو کانٹیکسٹ میں پڑھنا چاہیے. پھر سے آپ صرف ایک پارٹ آف دا ورس نکالیں گے اور کوٹ کریں گے, لوگ کو پھر سے غلط فہمی ہوتی ہے. تو یہ صحیح جواب ہے کہ بہت سے آپشن دیے گئے ہیں. اور کئی جگہ سورہ انفال میں بھی لکھا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن بہتر ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہے. کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں 256, لا اکراہ فی الدین, اسلام میں زبردستی نہیں ہے. there is no compulsion in religion. truth stands out clear from error. حق باطل سے الگ ہے. حق, truth is clear from error. جو حق کی بات ہے وہ غلط بات سے علیحدہ ہے. ہمیں حق پیش کرنا چاہیے. اگر وہ قبول کرے تو اچھی بات ہے, نہیں قبول کرے تو بھی کوئی بات نہیں. اور کئی ایسے آیتیں قرآن کی, سورہ کافرون بھی ہے سورہ نمبر 109, جس میں لکھا گیا ہے کہ کہہ دو کافروں سے جو لوگ اسلام کو جھٹلاتے ہیں, ہم وہ چیز کی عبادت نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں, نہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں, نہ ہم آپ جسے کہتے ہیں اس کی عبادت کریں گے, نہ آپ کریں گے ہم جسے کہتے ہیں. لکم دینکم ولی الدین, آپ کے لیے آپ کا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. تو ہمارا فرض ہے کہ سچائی لوگوں تک پہنچاؤ. پہنچانے کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے, نہیں مانتے تو بھی الحمدللہ, تو بھی کوئی بات نہیں, ہم کو ثواب ملے گا. ہمیں حق بات کرنے کا ثواب ملے گا چاہے وہ مانے یا نہ مانے. تو ہمارا فرض ہے کہ اچھی باتیں کرے چاہے انسان مانے یا نہ مانے. تو یہی کئی آیتوں میں آپ پڑھیں گے اور پس منظر میں دیکھتے ہیں, کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے. دین کی بات کو سمجھنے کے لیے دل کی ضرورت ہے یا دماغ کی؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے دل کی ضرورت ہے کیا دماغ کی؟ دونوں کی ضرورت ہے, دل کی بھی اور دماغ کی بھی. دونوں کا کنیکشن ہے. دل کی بھی ضرورت ہے, دماغ کی بھی ضرورت ہے. اگر صرف دل کی بات ماننے کو کہے اور کوئی ان لاجیکل بات کہی جا رہی ہے, بولے دل سے میں مانتا ہوں 2 + 2 3 ہے, 2 + 2 5 ہے. آپ کو اور کچھ اضافہ کرنے کا سوال میں؟ جی ہاں بولیے. میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو سینٹر کیا ہے؟ بھائی صاحب غیر مسلم ہیں اور میرے پروگرام بھی دیکھتے ہیں اور پوچھ رہے کہ جب میں ہر تقریر کو شروع کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, جس کے معنی ہیں رب اشرح لی صدری, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یا میرے رب, میرے صدر, میرے سینٹر کو بلند کرو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اور میرے کام کو آسان کرو. اور جو بیریئر ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اور جو بیریئر ہے, جو بیچ میں رکاوٹ ہے میرے اور آڈینس کے بیچ میں, اس کو ختم کرو تاکہ لوگ مجھے سمجھ سکے. یہ جو صدر کا لفظ ہے, اس کے اندر صدر کا لفظ ہوتا ہے, ایک معنی ہے سینہ, بریسٹ, ایکسپینڈ بائی بریسٹ. صدر کے معنی سینٹر بھی ہے. تو آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ کام دل سے لینا چاہیے یا دماغ سے, تو یہ 2 معنی ہیں. صدر میں ہے دل, چیسٹ کے اندر دل, اور یہ سینٹر میں ہے دماغ.
تو میں اللہ تعالیٰ کو دونوں کو بلند کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, میرے دل کو بھی اور میرے دماغ کو بھی, ایون مائی سینٹر, مائی انٹیلیجنس ایز ویل ایز مائی ہارٹ. اور کئی جگہ آپ دیکھتے ہیں جب لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 7 اور 8 میں, ختم اللہ قلوبہم, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب, ہارٹ پہ مہر لگائی ہے. قلب has put a seal on the heart. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی دل سے سوچتا ہے؟ سوچنا تو دماغ سے. تو قلب کی 2 معنی ہیں, ایک معنی ہے دل, ایک معنی ہے انٹیلیجنس, سینٹر, انٹیلیجنس. اور جب بھی زبان ہم دیکھتے ترقی کرتی ہے تو کئی الفاظ استعمال میں آتے ہیں. مثال کے طور پہ انگریزی زبان میں ہم کہتے ہیں لونیٹک. لونیٹک مینس پاگل انسان کو کہتے ہیں, لیکن صحیح معنی لونیٹک کا ہے اسٹرک بائی اے مون, جو چاند کے ذریعے جو اسٹرک ہوتا ہے, چاند نے اس کے اوپر اثر کیا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں لونیٹک. بٹ انگریزی میں لونیٹک کہتے ہیں پاگل انسان کو. میں ڈاکٹر ہوں, لونیٹک مطلب پاگل انسان, لیکن صحیح معنی ہے, ترجمہ ہے اسٹرک بائی اے مون. ہم جانتے چاند کو پاگل پن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم لفظ استعمال کرتے ڈیزاسٹر. ڈیزاسٹر مطلب کوئی خوفناک چیز, کوئی چیز غلط کام جو ہوتا ہے, ڈیزاسٹر لائک فلڈ ہو جاتا ہے, سونامی, ارتھ کوئک. لیکن ڈیزاسٹر کی صحیح معنی ہے ایول اسٹار, ایول ستارہ. ہم جانتے ہیں ستاروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ارتھ کوئک سے یا باڑھ سے, لیکن پھر بھی دس از ڈیولپمنٹ آف اے لینگویج. ہم کہتے ہیں سن رائز. سن رائز مطلب سورج اگتا ہے, نکلتا ہے. ہم سائنس میں جانتے ہیں سورج نہ رائز ہوتا ہے نہ سیٹ ہوتا ہے, پھر بھی ہم سن رائز اور سن سیٹ کہتے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ آف دا لینگویج. ہم جانتے ہیں سورج وہاں ہے, یہ ہماری جو دھرتی ہے, زمین ہے, وہ سورج کے گول گھوم رہی ہے, سورج دھرتی کے گول نہیں گھومتا. پھر بھی ہم کہتے ہیں سن رائز سن سیٹ. ہم کہتے ہیں کہ میں نے دل سے یاد کیا. یادداشت ہے دماغ میں, دل میں نہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم نے دل سے یاد کیا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ میں آپ کو آئی لو یو فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ, میں دل سے آپ کو چاہتا ہوں. چاہت دماغ میں, دل میں نہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو سینٹر آف لو از ان دا برین. پھر بھی ڈاکٹر جب اپنی بیوی سے کہے گا وہ یہی کہے گا میں آپ کو دل سے چاہتا ہوں, دماغ سے نہیں. سائنٹسٹ جانتا ہے کہ سینٹر آف لو از ان دا برین, دماغ میں. تو یہ ڈیولپمنٹ آف دا لینگویج ہے. آپ کا جو بیسک سوال تھا کہ دین کو دماغ سے سمجھنا چاہیے یا دل سے, میں نے کہا دونوں سے. اگر آپ دل کہتے ہیں میں اندرونی چاہت وہ امپورٹنٹ ہے, لیکن دماغ کو بند نہیں کر سکتے. آپ اندھ وشواس نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کہ میرا مذہب کہتا ہے 2 + 2 3, ہاں میں دل سے مانتا ہوں, مان لیا. دماغ کہتا ہے نہیں, غلط ہے. تو دل سے بھی کام لینا چاہیے, دماغ سے بھی کام لینا چاہیے. اسی لیے قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ یہ ایک پیغام ہے سمجھدار لوگوں کے لیے جو دماغ سے سوچتے ہیں, اور ساتھ ساتھ دل والوں کے لیے بھی ہے, دونوں کے لیے. تو دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اسلام اسی لیے میں نے کہا ایسا مذہب ہے جو دونوں ضروریات پوری کرتا ہے, باڈی کی, جسم کی بھی, اور روحانی بھی, اسپرچل بھی. یہ واحد مذہب ہے جو دل کو بھی تسلی دیتا ہے اور دماغ کو بھی. باقی جتنے دیگر مذاہب تقریباً اسپرچل بات کرتے, قرآن دونوں ٹیکس کیئر آف دا اسپرچل نیڈ ایز ویل ایز دا فزیکل نیڈ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اس آدمی کو سمجھایا, امید ہے کہ آپ اس سے کچھ سیکھے ہوں گے. اور دوستو اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں. دوستو آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب کریں, کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے چینل کو رپورٹ مارتے ہیں تاکہ ڈاؤن ہو جائے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو اوپر کریں, واپس وہی اپنے رینک تک لے آئے. تو آپ انشاءاللہ کر لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.